باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم، مالک کا احسان کہ پروردگار عالم نے ہمیں اپنے گھر کا مہمان بنایا۔ پروردگار نے ہمیں اپنے در پر آنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ پروردگار عالم نے دن میں روزہ رکھنے اور رات میں نماز تراویح ادا کرنے کی ہمیں سعادت نصیب فرمائی۔ اس پر اللہ پاک کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہمارا یہاں آنا، بیٹھنا، سننا سنانا، پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ جلالت میں قبول فرمائے۔ قرآن مجید کی سورۃ الحج کی آیت نمبر ہے 37۔ یہ آیت خاص کر ہمارے دل کی کیفیت کے بارے میں، ہمارے ارادے، ہماری نیتیں، اس کے بارے میں یہ قرآن پاک کی آیت موجود ہے۔ اور اس آیت میں قربانی کا جانور جو ہم اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں، اس حوالے سے اللہ پاک نے بڑی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اقترب للناس سے پارہ ہے 17واں پارہ سورۃ الحج آیت نمبر 37 ہے۔ اس میں اللہ پاک فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها، ہرگز اللہ کو نہیں پہنچتا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، جو جانور تم ذبح کرتے ہو اللہ کی بارگاہ میں، اس جانور کا نہ خون اور نہ اس کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے۔ اللہ کو جانور کا نہ خون پہنچتا ہے، نہ جانور کا گوشت پہنچتا ہے۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، لیکن اللہ کو تمہارے دلوں کا جو تقویٰ ہے نا، اللہ کو وہ پہنچتا ہے۔ تمہاری طرف سے جو چیز اللہ کو پہنچتی ہے وہ تمہارے دلوں کا تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ جانور کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، پہنچتا کیا ہے؟ دلوں کا تقویٰ۔ دلوں میں جو ارادے، نیتیں رکھی ہیں نا تم نے، وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہیں۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، زبان جائے اللہ اکبر۔ تو نہ اللہ کو نہ گوشت کی پرواہ ہے، نہ اللہ کو نہ خون کی حاجت ہے، نہ خون کی نہ گوشت کی حاجت ہے۔ اللہ پاک کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ ہمارے ارادے، نیتوں سے اللہ باخبر ہے۔ نیت کسے کہتے ہیں؟ نیت کہتے ہیں دل کا پختہ ارادہ۔ دل کا پختہ ارادہ یہ نیت کہلاتا ہے۔ اب آپ کوئی عمل کرنے جا رہے ہیں، کوئی کام کرنے جا رہے ہیں، تو کام سے پہلے آپ نیت کرتے ہیں۔ نیت آپ کی کیا ہونی چاہیے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بڑا امپورٹنٹ ہے یہ۔ آپ کس نیت سے کیا کام کر رہے ہیں؟ آپ کی نیت میں دکھاوا، نمود و نمائش، ریاکاری، تکبر، یہ چیزیں تو نہیں ہیں۔ اگر یہ چیزیں ہوں گی تو آپ کا عمل برباد ہو جاتا ہے، عمل پر ثواب نہیں ملتا۔ عمل پر ثواب اس صورت میں ملتا ہے جب آپ عمل کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے پیارے نبی کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی بارگاہ سے اجر و ثواب پانے کے لیے۔ اگر آپ کوئی اچھا نیک کام کریں گے تو وہ کام آپ کے لیے بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنے گا، وہ کام آپ کے لیے توشہ آخرت بنے گا، وہ کام آپ کو دین میں، دنیا میں، قبر میں، حشر میں عزت اور سرفرازی دلائے گا۔ اچھے نیک ارادے سے کام کرنا بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید میں آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، وہ حدیث پاک ہے۔ اللہ کے پیارے نبی، ہمارے پیارے آقا قائد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا۔ اللہ پاک نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، اللہ کے پیارے نبی کا فرمان ہے۔ اللہ پاک نہ ہمارے لباس کو دیکھتا ہے، نہ ہمارا جسم دیکھتا ہے، نہ اللہ پاک ہماری صورتیں دیکھتا ہے، اللہ پاک ہمارے ارادے اور نیتیں دیکھتا ہے۔ یہ بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی کام آپ کریں، خاص کر کوئی عبادت کریں نا، عبادت میں آپ
نیت یہ رکھیں گے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے ارادے سے عبادت کر رہا ہوں، اللہ کے خوف سے عبادت کر رہا ہوں، جہنم کے عذاب سے خوف کھاتے ہوئے میں عبادت کر رہا ہوں، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے ارادے سے میں عبادت کر رہا ہوں، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے میں عبادت کر رہا ہوں، میں عبادت کر رہا ہوں اس طریقے پر جو طریقہ میرے پیارے مصطفیٰ نے سکھایا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ مجھے سکھایا ہے اس طریقے پر میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ یہ اچھی نیتیں شامل کریں گے تو جتنی زیادہ نیتیں ہوں گی ثواب اتنا زیادہ بڑھ جائے گا، ثواب اتنا بڑھ جائے گا۔ ایک اور فرمان ہے ہمارے پیارے نبی کا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بندہ نیت پہلے کرتا ہے، عمل بعد میں کرتا ہے، تو نیت ہماری ہونی چاہیے، اچھے نیک کام کرنے جا رہا ہے تو نیت بھی اچھی ہونی چاہیے۔ اگر کوئی آپ مباح کام کرنے جا رہے ہیں، مباح کا مطلب ہوتا ہے وہ کام کہ نہ جس کا کرنا ثواب اور نہ جس کا چھوڑنا گناہ، ایسا اگر کوئی کام کرنے جا رہے ہیں، جیسے مثال کے طور پر آپ کھانا کھا رہے ہیں، اب کھانا کھاتے ہوئے آپ نیت یہ کریں کہ غذا کے ذریعے جو مجھے قوت حاصل ہوگی اس قوت کو میں عبادت پہ لگا دوں گا، تو آپ کا کھانا کھانا بھی عبادت بن جائے گا، کھانے پر بھی آپ کو ثواب ملے گا کیونکہ آپ نے نیت اچھی کر لی۔ میں جو کھانا کھاؤں گا نا، جو غذا میں کھاؤں گا اس غذا سے میرے جسم میں جو طاقت آئے گی، توانائی آئے گی، اس طاقت اور توانائی کو میں اللہ کی عبادت میں لگا دوں گا۔ تو اچھی نیت سے آپ کھانا کھا رہے ہیں تو ہر لقمے پر آپ کو ثواب ملے گا۔ پانی پئیں، لباس پہنیں، آپ کوئی کام کریں گھر کا یا گھر سے باہر کا، تو آپ اچھی نیت شامل کر لیں، انشاءاللہ عز و جل اچھی نیت شامل کرنے کی بدولت آپ کو ثواب ملے گا، ثواب سے آپ محروم نہیں رہیں گے، ثواب ملے گا۔ اسی لیے کہا گیا نیت کو عمل سے بہتر، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی نیت کو مومن کے عمل سے بہتر اسی لیے کہا کہ بندہ جب نیت کر لیتا ہے نا اچھی، تو اس اچھی نیت پر اللہ کی بارگاہ سے ثواب پاتا ہے، ثواب پاتا ہے۔ اور ایک بات اور آپ کو بتاؤں، اللہ کے پیارے نبی ہمارے پیارے آقا قائد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کی خصوصیت ہے کہ اگر ہم کوئی اچھا نیک کام کریں اور اس کام پر ہم اچھا نیک ارادہ کر لیں تو ہمیں ارادے کا بھی ثواب ملتا ہے اور عمل کرنے کا بھی ثواب ملتا ہے۔ لیکن اگر ہم کوئی برا ارادہ کریں، برا کام کرنے جا رہے ہیں، کوئی برا کام کرنے جا رہے ہیں اور ارادہ ہم نے کوئی برا کیا، تو جب تک ہم برا کام نہیں کریں گے اس وقت تک ہم گناہگار نہیں ہوں گے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ برے ارادوں اور بری نیتوں پر ہماری پکڑ نہیں ہے، قربان جائیں اللہ اکبر، برا ارادہ اور بری نیت اس پر پکڑ نہیں ہے، اس پر پکڑ نہیں ہے ہماری۔ پچھلی قوموں کی پکڑ ہوتی تھی اس پر، اگر کچھ برا سوچتے تھے، برا ارادہ نیت کرتے تھے تو اللہ پاک کی طرف سے پکڑ ہو جاتی تھی۔ لیکن قربان جائیں ہمارے پیارے نبی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت، ہمیں ہمارے پیارے نبی کی نسبت حاصل ہے نا، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے ہمارا، ہم ان کے امتی ہیں، وہ ہمارے نبی ہیں، قربان جائیں۔ اس نسبت کی خاطر اللہ پاک نے ہمارے برے ارادوں اور نیتوں پر ہماری پکڑ نہیں کی، اگر پکڑ ہو جاتی تو کیا ہوتا ہمارا، کیا بنتا ہمارا۔ یہاں سوچ گندی آتی ہے، کام بعد میں کرتے ہیں ہم، سوچ پہلے آ رہی ہوتی گندی، نیگیٹو، کسی کے بارے میں ہم اچھا نہیں سوچتے، برا سوچتے، بہت گندی سوچتے ہیں، معاذ اللہ، اللہ معاف کرے۔ کچھ دیکھا ہم نے اور کوئی گندی سوچ اپنے ذہن میں پیدا کر لی۔ ہر وہ چیز جو آنکھوں سے دیکھی جائے ضروری نہیں ویسے ہی ہو، جیسا آپ نے دیکھا ہے ضروری نہیں ویسا ہی ہو، کبھی کبھی نگاہیں بھی دھوکہ دے دیتی ہیں، کبھی کبھی نگاہیں بھی دھوکہ دے دیتی ہیں، جیسا نظر آ رہا ہوتا ہے ویسا ہوتا نہیں ہے، اور جو ہوتا ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ لیکن کیا ہوتا ہے، بندہ کیا کرتا ہے، جو چیز دیکھ رہا ہے ویسا ہی اس نے ارادہ بنا لیا، ویسی اس نے نیت بنا لی، معاذ اللہ۔ اس لیے بغیر کسی تحقیق کے ہمیں کسی کے بارے میں برا نہیں سوچنا چاہیے، اگرچہ آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے لیکن جو نظر آ رہا ہے ضروری نہیں ہے ویسا ہی ہو۔ مثال کے طور پر کسی لڑکے نے بائک پر پیچھے ایک لڑکی کو بٹھایا
اب وہ لڑکی جب ہم نے دیکھی نا، لڑکی اور لڑکا دونوں ساتھ دیکھے بائک پر بیٹھے ہوئے، فوراً گندا ذہن رکھنے والا آدمی ہوگا نا، وہ یہ سوچے گا یار یہ لوگ نا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہیں، دونوں لڑکا لڑکی دوست ہیں. ہو سکتا ہے دوست تھوڑی نہ ہو سکتا ہے میاں بیوی ہو سکتا ہے بھائی بہن ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے. بھائی اپنی بہن کو لے کے جا رہا ہے بائک پر بٹھا کر، شوہر اپنی بیوی کو بٹھا کے لے کے جا رہا ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے. لیکن کیا ہے، جو دیکھنے والا ہے نا اس کی سوچ انتہائی نیگیٹو ہے. اس نے معاذ اللہ کیا سوچ بنا لی، یہ لڑکا لڑکی آپس میں گھر سے بھاگ رہے ہیں، یہ ملنے جا رہے ہیں، ڈیٹ پر جا رہے ہیں، معاذ اللہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہے. دیکھنے والے نے یہ سوچ بنا لی. اس لیے جو نظر آ رہا ہوتا ہے حقیقتاً ضروری نہیں ہے وہی ہو. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تحقیق کر لیں، تحقیق کرنے کے بعد کسی نتیجے پر پہنچے. بغیر کسی تحقیق کے ہم نتیجے پر نہیں پہنچے، بدگمانی ہو جاتی ہے. یہ بغیر کسی تحقیق کے کسی کے بارے میں رائے قائم کر لینے کو بدگمانی کہا جاتا ہے. بدگمانی پر گناہ گار ہوگا آدمی، برا گمان کرے گا کسی کے بارے میں، ناجائز ہے، حرام ہے بدگمانی کرنا. ہم کسی کا دل چیر کر دیکھیں گے کہ وہ کیا سوچ رہا ہے، ہمیں ظاہر پر حکم دینا ہوگا. ظاہر جو دیکھیں گے نا، ہم کسی کے ظاہر پر ہم حکم لگائیں گے. کس کے دل میں کیا ارادہ ہے، نیت ہے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں. اس لیے ضروری ہے پہلے تحقیق کر لیں، تحقیق کر لینے کے بعد پھر کسی کے بارے میں رائے قائم کریں. ادروائز اگر آپ نے ایسا کیا بغیر کسی تحقیق کی کوئی رائے قائم کر لی تو آپ گناہگار ہو سکتے ہیں. اللہ پاک ہمارے ارادے پاک کر دے، ہماری نیتیں پاک کرے. اللہ ہمارے ذہن کو، سوچ کو، فکر کو، ہمارے دل و دماغ کو اللہ پاکیزگی نصیب فرمائے، طہارت نصیب فرمائے. جب تک یہ پاک نہیں ہوگا نا، جسم کو جتنا چاہے پاک کر لو کوئی فائدہ نہیں. جب تک یہ پاک نہیں ہوگا دل، اس وقت تک پورا جسم آپ چاہے پورا 24 گھنٹے آپ نہاتے رہو آب زمزم سے، نہا ہوا آب زمزم سے، لیکن اگر اندر یہ دل پاک نہیں ہے نا تو کوئی فائدہ نہیں. اور دل پاک کیسے ہوتا ہے؟ دل پاک ہوتا ہے تلاوت قرآن سے، دل پاک ہوتا ہے موت کی یاد سے، دل پاک ہوتا ہے درود و سلام پڑھنے سے، دل پاک ہوتا ہے اللہ کے خوف سے، دل پاک ہوتا ہے تقویٰ پرہیزگاری اختیار کرنے سے. یہ تمام کاموں سے دل پاک ہوتا ہے. تو اللہ پاک ہمیں دل کی پاکیزگی نصیب فرمائے. آمین. بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم.